اگر کرنا ہے نا تو میں بتاؤں طریقہ. ایک محرم آئے روزہ رکھ لو, 10 دن تک روزہ رکھو اور سبیل لگاؤ, کھچڑا پکاؤ, حلیم پکاؤ, بریانی پکاؤ. 8 محرم کو 9 محرم کو کیا اللہ نے تمہیں اتنا نہیں دیا ہے کہ 1-2 دیگ حسین پاک کے نام پہ کھچڑا پکا کر کے محلے والوں کو کھلا دو, بٹوا دو, بچوں کو کھلاؤ, حلیم پکاؤ, کھچڑا پکاؤ, حسین کے نام کا صدقہ کرو تاکہ تمہاری نسلیں بھی آباد ہو اور تم بھی آباد. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں محرم پہ کھچڑا نہیں بنانا چاہیے, محرم پہ حلیم نہیں بنانا چاہیے. ان سے کہہ دو تمہارے مردے مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود. میں کہہ کے جاتا ہوں حسین پاک کے نام پہ حلیم پکاؤ, حسین پاک کے نام پہ کھچڑا پکاؤ, حسین پاک کے نام پہ بریانی پکاؤ. اگر ٹھنڈ کا موسم ہے چائے بنا کے پلاؤ, گرمی کا موسم ہے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلاؤ تاکہ یہ بچے خوش ہو. انہیں پتا چلے تمہارے بچوں کے بارے میں, تمہارے گھر والوں کے بارے میں. جب کوئی چیز پکائی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے آج کس کا پروگرام ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چل جائے حسین کے بچوں کی شہادت کا دن ہے. تمہارے بچوں کو بھی پتا چلے, تمہارے جوانوں کو بھی پتا چلے, تمہارے بوڑھوں کو بھی پتا چلے, ہر نوجوان یہ کہتا چلے ارے ہماری جان بھی حسین کے نام پہ قربان ہے اور ہمارا مال بھی حسین کے نام پہ قربان. محرم میں کچھ چیزیں ہم لوگوں نے غلط ڈال دی, غلط. وہ شیعوں کی آ گئی جو ایسے سینہ کوٹتے ہیں, ایسے سمجھ میں آ رہی. کچھ لوگ کوٹتے نہیں کہ یا حسین یا حسین ایس کر کے سینہ جو کوٹتے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے. کچھ چیزیں غلط آ گئی ہیں. محرم میں نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا, درود فاتحہ ایک وقت میں نہیں پڑھتا, کھچڑا نہیں پکاتا, بریانی نہیں پکاتا, حسین پاک کی نام کی فاتحہ نہیں کرتا, ڈھول 2-3 پھاڑ دے گا, ڈھول پہ مر گیا بس, ڈھول 2-3 پھاڑ کے پھینک دے گا. کچھ چیزیں غلط, ہم انہی چیزوں کو غلط کہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے. یہ چیزیں اگر نکال دی جائیں جو چیزیں غلط ہیں, ارے یار حسین پاک کی یاد مناؤ, حسین پاک کا ذکر کرو. آج اتنے ہی لوگ ہیں اس گاؤں میں, پرسوں کو اگر محرم گھومے تو دیکھ لیو تم. اور جو اصلی حسین پاک کا ذکر ہو رہا, حسین پاک کی محفل ہو رہی ہے, نانا بھی حاضر ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. اس جگہ میں خاص خاص لوگ بیٹھے, باقی سب ادھر ادھر گھوم رہے, مگر انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا, ایک دن وہ ہوگا کہ ضرور ہم کامیاب ہوں گے. اپنے گھر میں قرآن خوانیاں کراؤ, اپنے گھر کھچڑا پکاؤ, حلیم پکاؤ, بریانی پکاؤ, سمجھے, پتہ چلے لنگر کرو, حسین پاک کے نام کا لنگر. اگر جو لنگر کھا لیتا ہے نا تو بیماریاں نکل جاتی ہیں. میں نے تقریروں میں اتنی باتیں بتائی کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو, کسی کی اولاد نہ ہو, میں نے تقریر میں کہا آج وہ حسین پاک کا یہ دعا مانگ لے, حسین پاک کا مجھے صدقہ چاہیے, انشاءاللہ 1 سال نہیں پلٹے گا, اس کے گھر میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میرے پاس 30-40 فون ایسے ہیں, آج بھی ان کی تاریخیں ہوتی ہیں کہ ہم 14 سال 15 سال شادی کو تو کوئی بچہ نہیں تھا, مگر جب سے حضرت آپ کی تقریر سنی اور بیٹھے بیٹھے میں نے منت مانگی ہے, اللہ نے میری بیوی کو امید سے کر دیا. اب وہ تاریخیں لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے کہ تقریر آپ ہی کی کرائیں, سمجھے. ایسے بھی یار حسین پاک کا نام کا صدقہ کھایا تھا, فالتو باتوں من لڑا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے. فالتو باتوں پہ نہیں لڑا کرو. ایک تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک پتا چلے, غیروں کو بھی پتا چلے کہ ہاں حسین پاک کوئی تھے. سمجھ میں آ رہی ہے. حسین پاک کوئی تھے. اللہ اللہ سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ
جب مدینہ شریف میں نا ایک کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ اور جب انتقال ہوا تو ان کی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ میں سیدزادے آل رسول حسین پاک کو نماز جنازہ کے لیے بلاؤں. اللہ جس کی نماز جنازہ حسین پاک پڑھا دے پھر اس کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ خود حسین اگر جس کے لیے دعا کر دے اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، بولو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مدینہ پاک میں حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھائی، لوگ لائن میں لگ گئے، آل رسول کے ہاتھ چومنے لگے، سیدزادے کے ہاتھ چومنے لگے، بڑے بڑے عالم چوم رہے. حسین پاک نے ایک طرف چپل اتار دی، جوتا اتار دیا، اور اتارنے کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. پڑھانے کے بعد دعا کر دی. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ وہ نواسا ہے جسے نانا کاندھے پہ بٹھا کے گھوما کرتے تھے. عورتیں اندر سے کہہ رہی ہے یہی وہ نواسا ہے، یہی وہ بچہ ہے. جب نبی نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں چلے گئے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے تو نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ یہی بچہ ہے. عورتیں چرچا کر رہی ہیں ہرن نے اپنا بچہ جن کے لیے دیا تھا نا وہ حسین جا رہے ہیں. عورتیں آڑ میں سے پردے میں سے دیکھ رہی ہیں کیونکہ نبی کے شہزادے آئے تھے نماز پڑھانے. اللہ مدینے میں یہ عالم تھا. کون چرچا ہو رہا کہ ایک مرتبہ اب بوڑھی بوڑھی عورتیں بتا رہی ہیں پتہ ہے ہم نے دیکھا ہے فاطمہ جب چکی پیستی تھی نا تو صبح کو عید تھی. حسین بولے امی جان ہمیں کپڑے چاہیے کل کو عید ہے. کہا بیٹا کیا کریں؟ تو اللہ نے جبریل سے جنتی جوڑا بھیجا تھا، یہ وہ بچے. اللہ. اور معلوم ہے جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے نا تو سارے کام کرنا بند ہوتے ہیں، مگر حسین پاک حجرے سے نکلے، نبی خطبہ پڑھ رہے تھے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، روک دیا، جا کر کے حسین کو اٹھایا، چوما اور کہا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے. سب دیکھ کے جتنی بہویں ہیں وہ سب، اور لوگ چرچا کر رہے ہیں وہی آل رسول جا رہے ہیں. آل رسول، آل رسول کیا مقام ہے کہ نبی جن کے لیے ہاتھ پھیلا دیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ نبی تقریر کر رہے تھے نا تو دونوں بچے آ گئے اور دونوں آگے پیار کرنے لگے، تقریر روک دی. تقریر روکنے کے بعد اب سب لوگ پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگے. سامنے بٹھالا اور نبی فرمانے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا. اس کا ترجمہ ہوتا ہوں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دعا ہو گئی. اب دعا کر رہے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا، اور مولا قیامت تک کے مسلمان جو بھی ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا. اب لوگ کتنے خوش. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ حسین جان. حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی. سارے لوگ ہاتھ چوم رہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھوا رہا، کوئی دعا کرا رہا. حسین پاک اب اپنے جوتوں کی طرف چلے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. وہ حسین پاک کی جوتیوں کو اپنے رومال سے نہیں، اپنے دامن سے نہیں، بلکہ یہ جو شملہ ہوتا امام شریف کا شملہ، اس سے حسین پاک کی جوتی صاف کر رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں چہرہ ڈھکا ہوا کون بوڑھے ہیں. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں حسین کی جوتی صاف ہو رہی ہے. اللہ اللہ جب دیکھ لیا
حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے. کیا نبی کا شہزادہ, آنکھوں میں آنسو, اور جیسے ہی آنسو آئے حسین بولے کون بزرگ ہیں, چہرہ تو دکھا دو. کہنے لگے نبی کے شہزادے پردہ رہنے دو. کہا چاہتا تو میں بھی ہوں مگر حشر کے میدان میں نانا سے کہوں گا آپ کے نواسے کی جوتی صاف کرنے والا یہ ہے, چہرہ تو دکھا دو. چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. ان بزرگ نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کوئی اور نہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ علماء جانتے یہ وہ ابو ہریرہ جنہوں نے 5000 کم سے کم 5000 حدیثیں جن سے مروی, قرآن شریف نبی سے جنہوں نے پڑھا تھا. جو نبی کے روضے کے پیچھے چبوترا نا وہی مدرسہ تھا, اصحاب صفہ کا وہی نبی پڑھاتے تھے. یہ وہ صحابی رسول جن سے نبی نے کہا تھا چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلائی, نبی نے ہاتھ اٹھا ایسے کر, ہاتھ اٹھا ایسے کر, کہا جاؤ سمیٹ کے لے گا اور اوڑھ لی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے وہ چادر اوڑھی ہے اس کے بعد سے جو حدیث میں نے پڑھ لی سن لی تو کبھی بھولا نہیں. سمجھے, اور 70 صحابہ کو دودھ پلانے والے یہی تھے. نبی نے جو پیالہ دیا تھا سمجھے. تو اعلیٰ حضرت بولے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیے یا رسول اللہ. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کے دودھ سے منہ پھر گیا, جس سے 70 صاحبوں کے دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ اللہ آخری بات سن لو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج کے بعد امام حسین پاک کا ذکر کراؤ گے, بولو الحمدللہ. اور ہر سال کراؤ گے. اپنے گاؤں میں گھر گھر روزانہ حسین پاک کے نام کی فاتحہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک بے شک. چرچا ہونا چاہیے. ان کے بچوں سے نبی کے بچوں کا وسیلہ بنا کر کے اپنے بچوں کے لیے مانگنا چاہیے. بے شک. بولو مانگو گے انشاءاللہ. 61 ہجری 10 محرم کو کربلا شریف میں جمعے کے دن امام حسین پاک دنیا سے رخصت ہو گئے. اسلام کو زندہ کر دیا. آپ کا جسم پاک کربلا شریف میں دفن ہے اور آپ کا سر پاک مشہد شریف میں دفن ہے. بے شک بے شک. سمجھ میں آ گئی. جب حسین کے سینے پہ جلاد یزیدی تھا تو انہوں نے کہا کہ یار حسین کی کوئی آخری خواہش ہے تو پوچھ لو. ان کے بیوی بچے ہیں, بھائی بہن ہیں. کہا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہاں ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ بیوی سے ملو گے, بچوں سے ملو گے, بھائی بہن سے کس سے ملو گے. انہوں نے سوچا مگر پیارو حسین کی آخری تمنا تو دیکھو, آخری آرزو تو دیکھو, آخری خواہش تو دیکھو. حسین پاک اپنی بیوی سے ملنے نہیں گئے
بچوں سے ملنے نہیں گئے، بھائی بہن بھانجے بھتیجوں سے ملنے نہیں گئے۔ حسین پاک نے کہا لوگوں میرے سینے سے ہٹو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو اور رب سے ملاقات کرنے دو۔ تمہیں یہ پیغام دے کے گئے ہیں، اگر حسین پاک سے پکی سچی محبت ہے تو نمازیں پڑھو گے، بولو پڑھو گے، بولو انشاءاللہ نمازوں سے پابندی کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین، بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، بولو یا حسین۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، بولو یا حسین، آقا حسین۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، بولو یا حسین۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین، بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین۔